اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل عزیزان گرامی، قرآن مجید کے اس مشہور اور معروف آیے وافی ہدایہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ یہ آیت بھی اتفاق سے قل سے ہی شروع ہوتی ہے اور ان لوگوں کا جواب ہے کہ جو اپنے مال کے ذریعے سے رسول کی زحمتوں کا اجر ادا کرنا چاہتے تھے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اپنی امیری کو اور اپنی استعداد اور اپنی استطاعت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ کے حبیب سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں احکام شریعت سے مالا مال کیا، ہماری بجھی ہوئی دل کی بستی کو آباد کیا، آپ نے انسان کو غرور کی پہاڑی سے اتار کر اور ضلالت کی کھائی سے نکال کر اخلاق کے سمتل میدان پر ہمیں کھڑا کیا۔ ہم وہ تھے کہ جو پانی کے لیے برسوں لڑا کرتے تھے، آپ نے ہمیں وہ شعور دیا کہ اس پانی پر لڑنے کے بجائے جب پانی پیے تو پہلے دوسروں سے پوچھیں۔ یہ تمام نعمات کے بعد ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس رسالت کا اجر ادا کریں۔ عزیزان گرامی، یہ آخری نبی کا مسئلہ تھا، ایک نبی کی بات نہیں تھی، 1,24,000 انبیاء کے زحمات خدمات کی اجرت تھی، وہ صرف چند دینار و درہم میں ادا نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر یہ 1,24,000 انبیاء کی توحید رسانی کی اجرت اگر چند دینار و درہم میں ہو جاتی تو امیر تو ادا کر دیتے، غریب کیا کرتے؟ لہٰذا یہ وہی بولتا ہے نبی جو وہی بولتی ہے۔ انتظار کیا اور جواب آیا کہ قل لا اسألکم، اے نبی ان سے کہہ دو مجھے کوئی سوال تم سے کچھ نہیں مانگنا، علیہ اجرن، اس کے اجر کے اوپر، علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کا اجر جو ہے مال اور زر نہیں بن سکتا، بلکہ میرے اقربا کی مودت اس کی جگہ لے سکتی ہے۔ چونکہ اگر تم نے میرے اقربا کی مودت اپنائی تو گویا تم نے گزشتہ انبیاء کے احسانات بھی اتارے اور آنے والے وقت میں اس پیغام کو باقی رکھا۔ اگر اجرت دینی ہے تو میرے اقربا سے مودت کرو، عربی میں محبت بھی ہے، لیکن مودت کا استعمال پروردگار عالم نے قرآن مجید میں صرف 2 جگہ کیا ہے، ایک اجر رسالت کے لیے مودت، اور دوسرا جو رشتہ ازدواج، شادی کے بعد جو پروردگار عالم نے رشتہ قائم کیا ہے اس کے لیے مودت کا استعمال کیا ہے۔ مودتم و رحمہ، رحمت کہتے ہیں بلڈ اپ کرنے کو،
اور مودت کہتے ہیں محبت کی ہائیسٹ فرم کو، ہائیسٹ پوزیشن کو، جس کو اس دنیا میں کوئی ڈکشنری پورا نہیں کر پائی، لیکن عرفاء نے کہ جو عرفان حاصل کر چکے تھے بندگی کا، انہوں نے بتایا کہ مودت محبت کی وہ کیٹیگری ہے کہ جو محبت مچھلی پانی سے کرتی ہے، چونکہ اس مودت میں امکان حیات نہیں ہے اگر جدائی ہے تو۔ ہم اور آپ محبت جب کرتے ہیں تو ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ وہاں بیٹھے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ دوستوں سے محبت کرتے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، وہ وہاں بیٹھے ہیں۔ دور امکان ہے کہ ہم ان سے جدا ہو کر رہ لیں، لیکن مودت میں امکان جدائی نہیں۔ اگر مچھلی کو پانی سے جدا کر دیا جائے تو تصور حیات نہیں۔ بس محبت اور مودت میں یہی فرق ہے کہ محبت جذبات کے ابال کا نام ہے اور مودت عقل کے استعمال کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو خداوند عالم آل محمد سے جو مودت کی کہہ رہا ہے وہ عقل کے استعمال کے لیے کہہ رہا ہے، سمجھنا۔ لہٰذا ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، میرے اقربا سے مودت رکھو، ان سے جدا نہ ہو، یہی میری رسالت کی اجرت ہے۔ اب عزیزان گرامی، دنیا کو دیکھنا، وہ جتنے چاہے آرگیومنٹ کر لے، وہ خدا سے زیادہ نبی کی زحمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ لہٰذا پیغمبر ختمی مرتبت نے جو زحمات اٹھائی، 1,24,000 انبیاء پتھر کھائے، حضرت نوح کو اتنا ستایا، ان کا نام نوح نہیں تھا، ان کا نام عبد الغفار تھا، نوح نام نہیں تھا ان کا۔ نوح تو ان کو لقب دیا گیا رونے کی وجہ سے، نوح کہتے ہیں نوحہ پڑھنے والے کو، سمجھنا۔ تو نوحہ پڑھنا، خدا کے لیے رونا کہ خدایا تیری راہ میں 2,800 سال آپ نے تبلیغ کی، اور جس میں سے 2,800 سال آپ نے زندگی بسر کی، جس میں سے 960 سال تبلیغ کی پیور، 900 سال۔ اب حضرت نوح کی قوم جو ہے تباہ اور برباد ہو گئی، لیکن آج بھی اس امت کو امت مرحومہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمات کو بعد میں شروع کیا، پہلے اللہ سے وعدہ لیا کہ اس قوم کو امت مرحومہ قرار دے۔ مرحومہ سے مراد یہ نہیں کہ مردہ حکم قوم، مرحومہ یعنی رحم شدہ، کہ اس پر اب تو اپنے قہر نازل نہیں کرے گا اس امت پر۔ یہ مسلمان بڑا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اس بات کا، سمجھ رہے نا، یہ بڑا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، سمجھ رہے نا۔ تو بہت سے لوگ ہیں کہ مثلاً جو ہے سورہ کوثر کے بعد جو ہے ان کی نسل تو تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی، آل محمد کی نسل ابھی باقی ہے، رسول اللہ کی نسل باقی ہے، اور اب جو نظر آتے ہیں تو یہ یقینی ہے کہ دشمنوں کی نسل تو تباہ ہو گئی، اب جو نظر آتے ہیں وہ ناجائز اولادیں، جائز نہیں، جائز کا ذکر نہیں، وہ تو ختم ہو گئی۔ اب جو آل محمد کے مقابلے میں آتے ہیں اور ان کے مقابلے میں، بہرحال ان سے ہماری بحث نہیں ہے۔ اس امت کو امت مرحومہ قرار دیا تو 960 سالہ تبلیغ کا نتیجہ ہے طوفان، اور رسول اللہ کی 23 سالہ زحمتوں کا نتیجہ ہے اسلام، سمجھ رہے نا۔ وہاں پر 960 سال تبلیغ کرنے کے بعد نتیجہ طوفان آیا، لیکن 23 سالہ خدمات رسالت معاب کا نتیجہ ہے اسلام۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، صبح قیامت تک رہنے والا لازوال قانون ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ نے اس دین کو ان کے حوالے کیا کہ جو مر تو سکتے ہیں، مٹ نہیں سکتے، سمجھ رہے نا۔ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بہت سے لوگ ہیں کہ آل محمد کے سلسلے کو ہم ختم کر، چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا۔ تو آل محمد اس کرداروں کا نام ہے کہ جو ہر زمانے میں ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے،
اور ان کی مودت ہی حقیقت میں 1,24,000 انبیاء کی زحمتوں کا نتیجہ بن سکتی ہے۔ بقیہ کوئی عام چیز، پیسہ، دینار، درہم، زمین، یہ سب چیزیں ہماری تو ہے ہی نہیں، ہم کیا ادا کریں گے؟ ہم ادا ہی نہیں کر سکتے۔ لا یملک الا الدعاء، ہماری تو مملکت میں، ہماری ملکیت میں کچھ ہے ہی نہیں الا الدعاء، سوائے دعا کے۔ تو عزیزان گرامی، آل محمد سے ہمارا رشتہ جو قائم ہے، اور آج ہم جس نتیجے کو لے کے بیٹھے ہیں، آج جس سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، یہ نتیجہ اس مودت کا ہے کہ جو مودت ام البنین کے بچوں نے خاندان رسالت سے انجام دی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر دنیا انہیں بھلا نہیں پائی۔ آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ جو ذکر ہوا ہے، اگر دیکھا جائے پوری دنیا میں کسی بادشاہ کی بیٹی ہو، کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، کتنی ہی معروف فرد کی بیٹی کیوں نہ ہو، جتنا تذکرہ امام حسین کی بیٹی سکینہ بنت الحسین کا ہوا ہے، اتنا ذکر کسی کا نہیں ہوا۔ تاریخی عنوان سے 3,500 کتابیں جناب سکینہ پہ ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ورنہ کہتے ہیں کہ 4 سال کی بچی تھی، 4 سال میں ہوتے ہی کتنے دن ہیں جو اس کے فضائل، اس کے کمالات، اس کے بیانات، اس کی باتوں کو ذکر کیا جائے۔ بچپن کے حالات چونکہ بڑے تو ہوئے ہی نہیں، 6 مہینے کا بچہ جناب علی اصغر، کتنی بات کر لیں گے آپ 6 مہینے کے بارے میں؟ لیکن تاریخ پر اس طرح سے درخشاں ہے، اس طرح سے یہ نمایاں ہے۔ اسی طریقے سے جو کربلا میں سب سے زیادہ رجوع کیا گیا، وہ جناب ابوالفضل العباس کی ذات ہے۔ تمام سپاہی، یعنی تمام صحابہ، تمام بنی ہاشم کے لوگ، تمام خواتین، تمام بچوں کا رجوع کربلا میں سب سے زیادہ جناب ابوالفضل العباس سے تھا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب عباس امام حسین سے کتنے قریب تھے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حضرت علی کو شادی کرنی چاہیے تھی؟ شادی کرنی چاہیے تھی، لیکن حضرت امیر نے جو شادی کی ہے وہ وعدہ تھا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے۔ آپ نے جناب علی مرتضیٰ سے، کیونکہ یہ واقعاً نبی کی شیر دل بیٹی کی بات ہے کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی اور جبریل امین شہادت کا پیغام لے کر آئے تو رسالت مآب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بیٹی نے پوچھا، بابا میرے چھوٹا شہزادہ ہوا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ تو کہا کہ بیٹا ابھی جبریل امین مجھے اطلاع دے کے گئے ہیں کہ ذبح عظیم اس بچے کو قرار دیا گیا ہے۔ ہم جو یہ سنتے ہیں کہ اسماعیل کی جگہ دمبا آ گیا، اور وہ ذبح عظیم، نبی کے عوض میں کوئی دمبا جو ہے ذبح عظیم نہیں بن سکتا۔ اللہ نے کہا کہ چونکہ ابراہیم تم اس خواب کو کر گزرے، لہٰذا ہم نے قبول کیا اور اسماعیل کی حیات کو لوٹایا۔ لہٰذا یہ ذبح عظیم حسین کی قربانی کی شکل میں اللہ نے، جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں جتنی بڑی پوسٹ ہوتی ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنی بڑی سفارش بھی ہوتی ہے۔ تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جب سنا تو کہہ سکتے ہیں کہ بابا دعا کرو کہ یہ شہادت ٹل جائے۔ بی بی نے اس وقت آپ کو یاد کیا۔ یہ قوم کیوں زندہ ہے؟ میں پہلی مجلس میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ہمارا تعلق بی بی سے ہے۔ سادات ہیں تو اولاد سیدہ ہیں، اور غیر سادات ہیں تو دعائے سیدہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس راستہ نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو بی بی نے یہ نہیں کہا کہ بابا کوئی ایسی تدبیر کیجئے کہ میرا یہ بچہ ذبح نہ ہو۔ بی بی نے بس ایک بات پوچھی کہ بابا میرے اس غریب پر، میرے اس حسین پر رونے والا کوئی ہوگا؟ کہا کہ بیٹا میں تو نہیں رہوں گا۔ کہا بابا میں رہوں گی؟ کہا سیدہ تم بھی نہیں رہو گی؟ کہا علی مرتضیٰ ہوں گے؟ کہا وہ بھی نہیں ہوں گے۔ کہا حسن ہوں گے؟ کہا وہ بھی نہیں ہوں گے۔ تو کہا کہ بابا میرا بیٹا غریب رہ جائے گا۔ غریب 3 معنی میں کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں غریب پیسہ نہ ہونے والے کو کہتے ہیں، فقیر کو غریب کہتے ہیں، وہ ڈیفرنٹ تھنگ۔ غریب عربی میں
پردیسی کو کہتے ہیں، اگر کوئی پردیس میں جائے تو اس کو غریب کہتے ہیں۔ دوسرا غریب اسے کہتے ہیں کہ جس کا میزبان دشمن بن جائے، جس کا میزبان دشمن بن جائے اس کو غریب کہتے ہیں۔ اور تیسرا غریب اسے کہتے ہیں کہ جس کا کوئی دوست نہ رہے۔ تو علی مرتضیٰ سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی یہ وصیت تھی کہ خدا کے حکم کو تو ہم سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، لیکن علی کوئی ایسا اہتمام کرو کہ میرا حسین غریب نہ کہلائے، میرا حسین غریب نہ کہلائے۔ کسی کی مجال نہیں جو اس کو غریب کہہ کر خطاب کرے، غریب کہہ کر پکارے۔ تو عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگائیے کہ علی مرتضیٰ اس اہتمام میں فاطمہ کو دیے ہوئے وعدے کو، لہٰذا عقیل سے کہا کہ عقیل کسی ایسے خاندان کو تلاش کرو کہ جس خاتون کے بطن سے اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ میرے حسن حسین کا سہارا بن سکے۔ اور جناب عقیل جو انساب عرب کے معروف اور مشہور تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں علی، میرے نزدیک ایسا قبیلہ ہے کہ جہاں پر شجاعت، وفاداری، پاسداری اور کردار کو اہمیت دی جاتی ہے۔ علی مرتضیٰ نے کہا کہ بسم اللہ کیجئے۔ قبیلہ بنی کلاب کے سردار کے یہاں پر جناب عقیل پہنچ گئے۔ جیسے ہی بنی ہاشم کے ایک فرد کو دیکھا، قبیلہ بنی کلاب کے سردار نے اپنے مسند کو چھوڑ دیا اور کہا شہزادے آپ یہاں بیٹھیے۔ کیسے آنا ہوا؟ حکم دیا ہوتا تو ہم حاضر ہو جاتے۔ کہا کہ یہ ایسا امر ہے کہ اس میں لڑکے والوں کو جانا پڑتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو بچے کہتے ہیں کہ نسل سے کیا ہوتا ہے، حسب سے کیا ہوتا ہے، نسب سے کیا ہوتا ہے، بے شک جو ہوتا ہے اس کا نتیجہ بہت بعد میں آتا ہے، لیکن سیرت ہماری یہ ہے کہ جب ہم کسی کو اپنائیں تو پہلے اپنے ہدف کو تلاش کریں۔ ہدف علی مرتضیٰ کا یہ تھا کہ ایسا بچہ ہو کہ کسی حال میں حسین کو غریب نہ بننے دے، پردیسی کہہ کر کوئی حسین پر غالب نہ آ جائے، کوئی میزبان حسین کے ساتھ توہین آمیز کلمات استعمال نہ کر لے۔ لہٰذا ایک ایسے ہی بیٹے کی تلاش تھی۔ اب عزیزان گرامی، آپ کو کہا جائے کہ آپ ایک دعا مانگ لیجئے، بس ایک سے زیادہ آپ نہیں مانگ سکتے، تو آپ سچ کہیے گا کہ کیا آپ کو چھوٹی موٹی بات مانگیں گے اس کے لیے؟ جب ہم جیسا بشر، عام انسان پوری زندگی کا مشاہدہ کرنے کے بعد ایک نتیجہ نکالے گا کہ مجھے یہ مانگنا چاہیے، تو علی مرتضیٰ کہ جس نے پوری زندگی دوسروں کے لیے مانگا، آج وہ فاطمہ کو دیے ہوئے وعدے کے لیے رب سے کیا مانگ رہا ہے کہ میرے معبود مجھے ایسا فرزند عطا فرما کہ جس طرح میں نے رسالت مآب کی خدمت انجام دی ہے، وفاداری پیش کی ہے، اسی طرح وہ حسنین کریمین کی وفا میں رہے اور ان کے ساتھ ان کی خدمت میں رہے۔ پروردگار عالم نے علی مرتضیٰ کی اس بات کو سنا۔ تو جناب عقیل وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کس طرح سے رشتہ ہوا، اور رشتہ ہونے کے بعد عقد امیر المومنین ہوا۔ جناب فاطمہ بنت کلاب گھر میں آئی ہیں تو دونوں فرزندوں نے اور دونوں بیٹیوں نے فاطمہ کی استقبال کیا، ماں کہہ کر پکارا۔ بی بی نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا شہزادے اور شہزادی یہ تصور بھی نہ کرنا کہ میں تمہاری ماں بن کے آئی، میں اس گھر میں تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے، فاطمہ کے 4 بیٹوں کی خدمت نے ام البنین فاطمہ کلابیہ بنی کلاب کو، فاطمہ کلابیہ کو 7 اولادیں عطا فرمائی، 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں، 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائی۔ اور بلند مقامی کو دیکھیے اس خدمت اور اس وفاداری کے صلے میں کہ ام البنین کے 4 بیٹے حسین پر قربان ہوئے، 3 داماد حسین پر قربان ہوئے، 4 نواسے تھے، 4 نواسے قربان ہوئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ام البنین کی خدمت کو رب نے کیسا، چونکہ شہادت عزیزان گرامی میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، شہادت کے لیے پہلے انسان کو اپنی جان سے گزرنا پڑتا ہے، سمجھ رہے؟ تو جناب ام البنین کو یہ مقام ملا کہ آپ کو لوگوں نے فاطمہ کلابیہ کی بجائے ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں
عرب میں کسی کے اگر 3 بیٹے ہو جاتے تھے تو وہ 3 جمع کا صیغہ ہے، یعنی بیٹوں کی ماں کہہ کر پکاری جاتی تھی، بڑا فخر کے ساتھ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جناب ام البنین علیہ السلام کی خدمات، زحمات، وفاداری نے جناب امیر المومنین کو 4 فرزند عطا فرمائے۔ ایک فرزند آپ کا 23 ہجری میں متولد ہوا، جناب عباس کی ولادت 23 میں بھی ہے، 26 ہجری بھی کہی جاتی ہے۔ دوسرا بیٹا 32 ہجری میں، تیسرا بیٹا 36 ہجری میں، اور چوتھا بیٹا امام کی شہادت سے کچھ دن پہلے جو ہے اس دنیا میں آیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جناب ابوالفضل العباس کی اگر عمر کو لگایا جائے تو آپ کی عمر مبارک اس زمانے میں کتنی رہی ہوگی، یعنی 32 سال بھی کہا جاتا ہے، 34 سال۔ تو 34 سال کے سن سے لے کے 20 سال کے سن تک ام البنین کی قربانیاں، اور بیٹوں سے سختی سے کہا ہوا تھا کہ بیٹوں مجھے وعدہ دو کہ کبھی فاطمہ کے فرزندان کو اپنا بھائی نہیں کہو گے۔ دنیا اس بات پر مری جا رہی ہے کہ کس طرح سے ہمیں یہ بھائی کہہ دے۔ ام البنین نے جس رشتے سے وارد ہوئی تھی اس رشتے کو اپنی نسل میں ایسا ودیت فرمایا تھا کہ اگر حکم امام نہ ہوتا تو کبھی ام البنین کے بیٹے حسین کو بھائی نہ کہتے، ہمیشہ آقا کہہ کر پکارا۔ جناب ابوالفضل العباس کو اگر دیکھا جائے تو تمام ماؤں سے 8 ماؤں سے جناب ابوالفضل العباس کے 14 بھائی تھے، خود 15ویں تھے، علی مرتضیٰ کے 15 بیٹے تھے۔ 15 بیٹوں میں سے 13 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ آپ انداز لگاتے ہیں حضرت علی کے 15 میں سے جو ہے 3 بیٹے نہیں تھے، 3 بیٹے کربلا میں، امام حسن نہیں تھے، محمد حنفیہ نہیں تھے، اور ایک فرزند اور تھے جو کربلا میں نہیں تھے۔ تو 15 میں سے 12 بیٹے امیر المومنین کے کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت امیر المومنین کی 18 بیٹیاں تھیں، 18 بیٹیوں میں سے 4 کی شہادت، 4 کی رحلت حضرت امیر کی زندگی میں ہو گئی تھی، لیکن 14 بہنیں ابوالفضل العباس کی جو تھی کربلا میں موجود تھی۔ آپ اندازہ لگائیے، گھرانہ ہے کہ حسین کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اپنی قربانی، اور اس طرح جس بیٹی جناب زینب اولیاء مقام میں نے عرض کیا تھا کہ پھر زینب کی نسل نہیں رہی، مسلم بن عقیل کی نسل نہیں رہی۔ جناب مسلم بن عقیل کی زوجہ جناب ابوالفضل العباس کی بہن ہے جناب رقیہ۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ قربانی کی ایسی چاشنی ام البنین نے اپنے بچوں کو ودیت فرمائی تھی کہ امام حسین کے پسینے پر خون بہانے کو تیار تھے۔ لہذا یہ افتخار اس بی بی کو ملنا چاہیے۔ ہم جو عزت اور احترام سے مادر عباس کو پکارتے ہیں، چونکہ ہم آشنا نہیں ہیں اتنے زیادہ، اس وجہ سے جو ہے ہم جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ہی کے ذریعے ہی، اور مانگنا بھی چاہیے، لیکن آپ کی کنیز خاص جناب ام البنین کے توسط سے بھی اگر مانگا جائے تو انکار نہیں ہے۔ اور اکثر اور بیشتر روایتوں میں ہے کہ اگر آپ کسی زیارت کے قبول ہونے کی سند چاہتے ہیں تو جس بھی امام کی آپ زیارت پڑھیں اس کو ہدیہ کریں جناب ابو طالب، فاطمہ بنت اسد اور ام البنین کو، کبھی رد نہیں ہوگی۔ وہ مقبول زیارات میں سے ہے کہ جو آپ ان کی طرف سے پڑھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس کے بعد جناب امیر المومنین نے خدا سے دعا کی کہ میں اپنے وعدے کی وفا کر سکوں، مجھے ایسا بیٹا عطا فرما کہ جو حسنین کریمین کے لیے جو ہے اپنی جان کو قربان کر دیں، ان کے لیے یہ لفظ غربت ان کی زندگی میں نہ آنے دیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ کس کی مجال جو جناب ابوالفضل العباس اور ان کے بھائیوں کے ہوتے ہوئے، اور بقیہ بھی بیٹے تھے، لیکن یہ چاروں بھائیوں کو، چاروں بیٹوں کو ام البنین کی یہ وصیت نصیحت تھی کہ خبردار شہزادہ تنہا نہ رہیے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب آپ جو ہے والی مدینہ کے پاس جا رہے تھے تو جناب زینب اولیاء مقام نے ان بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا، کہا کہ میرا ماجایا دربار میں جا رہا ہے عباس، میرے بھائی کی خیر ہو۔ جناب ابوالفضل العباس نے وعدہ دیا کہ بی بی جس طرح سے میرے آقا جا رہے ہیں اسی طرح سلامتی کے ساتھ واپس آئیں گے، یہ عباس کا وعدہ ہے۔ اور پھر امام حسین نے منع نہ کیا ہوتا، کہا آقا میں آپ کو اکیلا نہیں جانے دوں گا۔ کہا نہیں بھیا، شاید وہ تم سے خوف زدہ ہو کر اپنی بات نہ کہہ سکے، ذرا ان کی بات پوچھنے دو، یہ مدینہ ہے عباس، میری آواز اگر بلند ہو جائے تو تمہیں حق ہے کہ تم اپنے جوانوں کو لے کر آ جاؤ۔ اور وہی ہوا کہ جب مروان بن حکم نے کہا کہ اے والی یہ مدینہ،
خبردار حسین کو جانے نہ دینا، اس کے بعد یہ ملے گا نہیں، اس کو سر قلم کر لے۔ تو امام نے فرمایا، او نیلی آنکھوں والی کے بیٹے، تو کیا مدینہ تو رسول میں حسین کو غریب سمجھتا ہے؟ ابھی اتنی آواز لفظ غریب آئی تھی کہ جناب ابوالفضل العباس نے قبضہ شمشیر پر ہاتھ ڈال دیا، اور تمام جوانان بنی ہاشم دن دناتے ہوئے جو دربار میں حاضر ہو گئے، اور حسین کو قمر جو بنی ہاشم نے ماہ زہرا کو اپنے نرغے میں لے لیا، اپنے گھیرے میں لے لیا، اور کہا کس کی مجال آقا، حکم دیجئے، کیا ہمارے لیے حکم ہے؟ جناب حسین نے فرمایا کہ عباس بس گھر جانا چاہتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، جناب ابوالفضل العباس شجاعت، سخاوت، علم میں آپ اندازہ لگائیے کہ جب علی جیسا عالم ممبر سے علم کے گوہر لٹا رہا ہو تو کوئی اور حاصل کرے یا نہ کرے، جو علی کی تمناؤں کا مرکز ہے اس کو کیا نہیں ملے گا وہ علم؟ جناب ابوالفضل العباس بدرجہ اتم ان تمام علوم کو حاصل کرنے والے کہ جو کچھ علی کی زبان سے نکلا حاصل کرنے والے تھے۔ جناب ابوالفضل العباس امیر المومنین کے لشکر میں حفظ قرآن کراتے تھے، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ نخیلہ کی پوری ذمہ داری اس 18-19 سال کے جوان پر سونپ کے امیر المومنین چلے جاتے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جتنے حملے امام علی مرتضیٰ کی حکومت پر ہوئے، 109 حملے تو حجاج بن یوسف نے کیے۔ 109 حملے اس وقت کے جب لوگ یا سحری کر رہے ہوتے تھے، یا اس وقت کے جس وقت لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، یہ آتا تھا اور کوفے کی سرحدوں پر مار کاٹ کر کے چلا جاتا تھا۔ آس پاس کے جو لوگ علی کی محبت میں تھے ان سب کو 109 حملے ہوئے ہیں، اور ان میں علی کے ایسے ایسے شاگرد مارے گئے جس کے لیے علی آخری عمر تک روتے رہے۔ وہ نابغہ زمانہ تھے، چونکہ بقیہ لوگ تو جاتے نہیں تھے، لیکن علی مرتضیٰ نے ایک دن دشمن سے جو ہے کمزوری کا اظہار نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ عباس جیسے جوان، محمد حنفیہ جیسے جوان سمجھ رہے نا موجود تھے۔ جناب محمد حنفیہ بھی جناب ابوالفضل العباس کے بھائی تھے، بھائی یعنی علی کے بیٹے کی بنیاد پر۔ تو امام علی مرتضیٰ کے تمام بیٹے جن کو علی مرتضیٰ نے اپنا شاگرد بھی بنایا ہوا تھا، علم بلایا، علم منایا، اور تمام علوم سے ان کو آشنا کرایا ہوا تھا، یہ موت سے نہیں ڈرتے تھے، کیونکہ ان کو خود معلوم تھا ہم کیسے مارے جائیں گے، ہم کیسے مارے جائیں گے اور ہمارا بدلہ کیسے پورا ہوگا، یہ بھی معلوم تھا۔ تو لہٰذا ان جوانوں کو کوئی کس کی مجال کہ کوئی تنہا کر دے۔ جنگ صفین میں جناب ابوالفضل العباس کو جب مولا کائنات نے محمد حنفیہ اور ان دونوں کو بھیجا ہے، اور جانے کے بعد جناب ابوالفضل العباس کو جو سب سے پہلی بات سکھائی تھی علی مرتضیٰ نے جنگ کے فنوں میں، وہ یہ سکھائی تھی کہ بیٹا کبھی پہلے نمبر کے فوجی کو مت گننا، صف آخر کے فوجی کو گننا کہ یہ سب تم سے مقابلے پہ آئے۔ اپنا ہدف جو ہے فوج کی پہلی صف نہیں ہونی چاہیے، تمہاری جنگ میں تمہارا ہدف جو ہے وہ آخری صف میں کھڑا ہوا فوجی ہونا چاہیے، تب کہیں جا کے تمہیں یہ مجمع چھوٹا لگے گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جناب ابوالفضل العباس نے ذرہ برابر بے عنوان علمداری کبھی امام حسین سے آ کر ہی نہیں کہا آقا میں کیا کروں، ہمارے پاس تو اتنے ہی لوگ ہیں، یہ کیا کروں، کبھی کوئی نہیں۔ ادھر جیسے ہی فوج میں زیادتی ہوتی تھی، لوگ پریشان ہوتے تھے، جناب عباس ان کے دلوں کو بڑا کرتے تھے، ارے کس کی مجال، یہ تو میرے اونو محمد کے شکار ہیں، یہ تو میرے قاسم کے شکار ہیں، یہ تو میرے علی اکبر کے شکار ہیں، اور ان کی کیا مجال جو میرے آقا کی طرف آ جائے۔ کہتے ہیں نا کہ وہ جس کا گنبد خضرا پہ نام لکھا ہے اسی کو میں نے بھی اعلیٰ مقام لکھا ہے۔ درخت طوبہ کے ہر شاخ اور پتے پر میرے حسین فقط تیرا نام لکھا ہے، در حسین مزار حسین پر ہی نہیں، سبیل آپ پہ بھی فیض عام لکھا ہے، اور حبیب حشر میں نسلوں کے کام آئے گا، وہ خط حسین نے جس میں سلام لکھا ہے۔ وہ تپت صحرا پہ غازی نے خط جو کھینچا ہے، وہ تپت صحرا پہ غازی نے خط جو کھینچا ہے، اردو سمجھتے ہیں کہ قتل عام لکھا ہے، اردو سمجھتے ہیں کہ قتل عام لکھا ہے۔
فرشتے آ کے مسلسل طواف کرتے ہیں، دبیر کس کی مدح میں کلام لکھا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جناب ابوالفضل العباس نے مہلتیں نہیں مانگی ہیں کہ ہمیں مہلت دے دو، میرے آقا کو جانے دو، مجھے جانے دو، یہ مہلتیں نہیں، بلکہ بس شمشیر سے خط کھینچ دیا جاتا تھا کہ خبردار اس خط کو عبور نہ کرنا، اس خط کو عبور نہ کرنا، تمہیں پہلے ہی کہہ دیا۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں 9 محرم کو حسین پر حملہ ہونے والا تھا؟ کیا اس حملے کو جو ہے عمر سعد ایسے ہی مان گیا؟ امام حسین علیہ السلام نے حجت تمام کرنے کے لیے کہا تھا کہ بھیا ان سے کہو کہ آج کے جنگ کے ارادے کو ملتوی کر دے، حسین کو 1 رات کی اور مہلت دے دے۔ جناب عباس نے مولا کے پیغام کو پہنچا دیا۔ شمر کہتا ہے کہ عباس تم ہمارے امان نامے کو ٹھکرا چکے ہو، اب ایک لمحہ بھی تمہیں مجھے اجازت نہیں ملے گی حسین کو۔ تو جناب عباس نے فرمایا کہ شمر، اس پورے مجمع میں سب سے زیادہ تو ام البنین کے لالوں کو جانتا ہے، تو میری ماں کے ارادوں کو نہیں جانتا، میرے ماں کے ارادوں کو نہیں جانتا۔ تو میرے لیے امان نامہ لایا تھا، فرزند زہرا کے لیے تو امان نامہ لاتا تو میں سوچتا، لیکن تو میرے لیے امان نامہ لائے۔ اس کے بعد غازی نے خط کو کھینچ دیا اور کہا کسی کے مجال نہیں، جب تک ہم نہیں چاہیں گے جنگ نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، یہ جملے کوئی معمولی نہیں تھے۔ جناب عباس جو ہے ان سے کہہ دیں مہلت نہیں مانگنے والے تھے غازی، مہلت والا غازی نہیں تھا، غازی کا اپنا ایک مقام ہے۔ عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگائیے، اگر آپ اماموں کی زیارت میں بھی مشاہدہ کریں گے تو کوئی زیارت معرفت ابوالفضل العباس، القاب ابوالفضل العباس سے خالی نہیں ملے گی۔ ہر امام نے جو ہے ان کو اپنا چچا کہہ کر پکارا ہے، یہاں تک کہ امام مہدی دین آخر الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کیونکہ آخری امام جو ہیں ان کی بڑی نسبت ہے جناب ابوالفضل العباس سے، اور ان کا مقام بھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اختیارات میں 1,24,000 انبیاء اور بقیہ تمام اماموں سے زیادہ اختیار اللہ نے جو دیے ہیں وہ امام زمانہ کو دیے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء، تمام ائمہ کو جو اختیار دیے ہیں وہ فیصلہ کرنے کے حکم ظاہری کی اجازت دی ہے، حتیٰ آخری رسول کو بھی حکم باطنی کی اجازت نہیں ملی، حکم ظاہری کی، کہ اللہ کے حبیب اگر آپ کے پاس مقدمہ آئے تو اس کو سزا دینا، ورنہ کیا رسول اللہ کو نہیں معلوم تھا مدینے میں کتنے چور ہیں، کتنے جھوٹے ہیں؟ سب معلوم تھا، لیکن جب تک کوئی گواہ نہ آئے میرے حبیب ان کو سزا مت دینا۔ یہی حکم ظاہری تمام اماموں کو دیا گیا، صرف آخری امام ہے کہ جس کو حکم باطنی کا اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے آخری حجت، تجھے کسی گواہ کی ضرورت نہیں، کسی گواہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ جانتے ہیں سارے گواہ تو جھوٹے ہیں، امام کس کی گواہی؟ نہیں، اگر امام کو معلوم ہے کہ یہ خطا کار اور گناہ گار ہے تو اس کی سزا حتمی ہے، چونکہ اب دنیا کا خاتمہ نزدیک ہے۔ لہٰذا وہ امام کے جس کو تمام انبیاء، تمام ائمہ پر اختیارات زیادہ دیے گئے، وہ بھی بڑے ادب اور احترام سے جناب ابوالفضل العباس کو پکارتا ہے، چاہے وہ زیارت ناہیہ ہو، چاہے وہ دیگر زیارت ہو، جناب صالحین کا سردار کہہ کر پکارا، صالحین۔ تو جناب ابوالفضل العباس کا علم، معرفت آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کربلا میں علی کی جو بیٹیاں تھیں 18 میں سے 4 کی وفات ہو چکی تھی، لیکن 14 بیٹیاں اور ان کے بچے، یہ سب کے سب اپنے ہر کام کی امید عباس سے رکھتی تھی، جناب ابوالفضل العباس سے رکھتی تھی۔ اور آج بھی اگر ہم زیارت کو مقبول کرانا چاہتے ہیں تو حکم یہی کہ پہلے عباس کے روزے سے ہو کر آنا۔ وہ رشتہ جو رسول اللہ اور علی کا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو حوائج کا دروازہ یہ ہے، حوائج کا دروازہ ام البنین کا فرزند ہے۔ عزیزان گرامی، جناب ابوالفضل العباس حضرت علی مرتضیٰ، آپ دیکھیں کہ حسن اور حسین جو ہیں وہ عصمت کبریٰ عصمت پر تھے، لہٰذا ان کی ساخت و ساز اللہ کی تھی، اللہ کے شاہکار تھے حسن اور حسین، لیکن علی کو جو اللہ نے کمالات دیے تھے، علی بھی تو اپنا شاہکار پیش کرنا چاہتے تھے، تو علی کا شاہکار ہے ابوالفضل العباس،
کہ جو نزدیک بے عصمت ہے کہ کوئی خطا ان کی ذات میں نہیں پائی جاتی، امکان خطا ہے لیکن نہیں پائی جاتی۔ ماں باپ کی چاہے اطاعت ہو، فرما برداری ہو، بھائی کی اطاعت اور فرما برداری ہو، جناب ابوالفضل العباس نے کبھی بھی جو ہے کسی کو اس مقام پہ نہیں جانے دیا۔ اس کے علاوہ حافظ قرآن تھے، اس کے علاوہ جناب ابوالفضل العباس نے جناب علی اکبر کی تربیت کی۔ فرزندان اماموں کی تربیت کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ ان فرزندوں کی تربیت کی، جناب قاسم، اون و محمد، تمام بچے جو ہے ابوالفضل العباس سے مانوس تھے۔ یہ عباس وہ ہے کہ جس کو فوجوں کی بھی فکر ہے، یہ وہ ہے جن کو اصحاب کی بھی دیکھنا ہے، یہ وہ ہے کہ جن کو بیویوں کی بھی ڈھارس بنے رہنا ہے، یہ وہ ہے کہ جن کو امام کو بھی دلاسا دیتے رہنا ہے کہ آقا میں ہوں ابھی، آقا میں ہوں ابھی۔ اور جب تک جناب ابوالفضل العباس رہے تب تک کا تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو احساس غربت نہیں ہونے دیا۔ بس احساس غربت کے لیے جو رکھا تھا پردیس میں، کہنے کی وجہ سے جناب زہیر ابن قین سے کہا تھا کہ زہیر کیا تم حسین کو غریب بنانا چاہتے ہو؟ میں فرزند رسول ہوں۔ اور یہی خط جو ہے من الحسین الغریب، جناب حبیب ابن مظاہر کو، چونکہ دوست کے بغیر انسان غریب کہلاتا ہے، سمجھ لینا۔ اور جناب ابوالفضل العباس اور ان کے بھائیوں نے ہمیشہ ملاقات کر کے یہی کہتے تھے کہ بھیا کیا کیا جائے، کیا تدبیر کی جائے کہ آقا کو کربلا سے بھیج دیا جائے اور ہم یہاں پر مقابلہ کرتے رہیں، ہم آقا کو مدینے بھیج دیں، جہاں جانا چاہتے چلے جائیں۔ لہٰذا جناب ابوالفضل العباس نے وہ تمام تدابیر کی۔ جناب ابوالفضل العباس بار بار امام کی خدمت میں آتے تھے، بار بار امام کی خدمت میں آتے تھے۔ آقا مجھے اجازت دیجیے، آقا مجھے اجازت دی۔ امام حسین علیہ السلام اس بھائی پر فخر کرتے تھے کہ جس کو دیکھنے کے لیے سر کو بلند کرنا پڑتا ہے، ایسی قامت، ایسا لہیم شہیم علی کا لال، تمام فنون جنگی کا مالک۔ اور اس بات پہ ابوالفضل العباس کو فخر تھا کہ جب کبھی بھی کوئی مرحلہ آیا تو حسین نے یہ کہہ کر جناب عباس کو سمجھایا کہ بھیا تم تو کربلا کے لیے ذخیرہ ہو، تم تو کربلا کے لیے ذخیرہ ہو۔ امام حسن کے تابوت پر تیر پھینکے گئے، غازی نے اپنے تیور بدلے، حسین نے یہ کہا کہ بھیا تم تو کربلا کا ذخیرہ ہو، تم تو کربلا کا ذخیرہ ہو۔ عزیزان گرامی آپ اندازہ لگائیے، جناب ابوالفضل العباس مطیع و فرما بردار حسین کی خدمت میں بار بار ام البنین کا لال۔ جناب ابوالفضل العباس کے بھائی بار بار آتے تھے تو امام حسین علیہ السلام یہی کہتے تھے، بلا بلا کر کہتے تھے کہ دیکھو تم چلے جاؤ، میں اپنی بیعت کو تمہاری گردنوں سے اٹھاتا ہوں۔ لیکن جناب عباس کے بھائی اپنی تلواروں کو ہاتھ میں لے کر کہتے تھے، آقا یہ تلواریں ہیں، ہمیں حکم دیجئے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنوں کو کاٹ دیں۔ ارے ام البنین کے فرزندان سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائے؟ امکان نہیں ہے، ہم اپنی ماں کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم اپنی ماں کو کیا منہ دکھائیں گے، ہمارا وجود جو ہے آپ کے لیے قربانی پیش کرنا ہے۔ عزیزان گرامی جناب ابوالفضل العباس کو واپس بھیج دیا گیا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مہر پرتاپ و تپش اپنے سفر پر جو چلا، روشنی ہو گئی دریا کا کنارہ چمکا، رفتہ رفتہ یہ سما دھوپ کی شدت میں ڈھلا، ریت میں آگ لگی دشت حرارت سے جلا، اور نرم ہو گرم ہو کہ جو صحرا سے ہوا آنے لگی، العطش کی در خیمہ سے صدا آنے لگی۔ ان کے عباس بڑے روح فشاں سوئے حرم، دیکھا بچوں کی جو یہ تشنہ لبی کا عالم، خشک ہونٹوں پہ زباں پھیر رہے تھے پیہم، کہا شہزادی سکینہ نے یہ بات دیدہ نم، 3 دن ہو گئے ہم لب تر نہ کر نہ سکی، اب میں بھی پیاسی ہوں چچا جان علی اصغر بھی۔ کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی گھبرا کے چلی جلد وہ بیاس، تو دے ہوئے جاتے تھے لب و لال یہ تھی پیاس، زینب نے کہا آتی ہے لو عاشق عباس، عباس نے گودی میں لیا آ کے بس ادیاس، بہتے تھے جو آنسو خلف شہر خدا کے، سوکھے ہوئے لب ملنے لگی منہ سے چچا کے، عباس نے فرمایا کہ کیا چاہیے جانی، شرما کے سکینہ نے یہ کی عرض کے پانی، اللہ
پیاہ بجھائے گا تیری تشنہ دہانی، لو گود سے اترو تو اب ہم جائیں سکینہ، لے آؤ کوئی مشک تو بھر لائے سکینہ۔ یہ سنتے ہی اس پیاسی میں ایک جان سی آئی، فضا گئیں اور دوڑ کے مشکیزے کو لائی، یہ کہنے لگی رو کے وہ شبیر کی جائی، میں رن میں چلی آؤں گی گر دیر لگائی، جاتے ہو تو آنے کی قسم کھا کے سیدھا رو۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا، اے میری لاڈلی، اے سکینہ، اے سکینہ، آؤ اور آ کے اپنے بابا سے میری سفارش کر دو۔ سکینہ کو آغوش میں لیا، آقا کی خدمت میں پہنچے۔ آقا میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ آج جنگ کا ارادہ نہیں ہے آپ کا، لیکن یہ بچے، میرے آقا، ان بچوں کی صدائے التش نے میرے کلیجے کو چھلنی کر دیا ہے، مجھے شرم آتی ہے، میرے ہوتے ہوئے یہ بچے پیاسی رہے اور یہ ملعون اپنے سپاہیوں کو اس فرات سے پانی پلائے۔ آقا مجھے صرف اجازت دے دیجئے کہ میں یہ فرات آپ کے لیے لے آؤں، یہ فرات آپ کے قبضے میں لا کر دے دوں۔ ایک مرتبہ جناب عباس سے فرمایا، اے بھیا میں کس طرح سے آپ کو اجازت دوں، اے بے بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ فرمایا، آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوا کرتا تھا، اب تو ہر صدائے التش میرے سینے کو چھلنی کر رہی ہے، میں کس طرح سے ان بچوں کا جواب دوں۔ امام نے کہا، ٹھیک ہے بے بھیا عباس، سکینہ سے کہا مشکیزہ لا دو، کہا بھیا صرف سبیل آپ کی اجازت دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ غازی جب چلے ہیں تو عزیزان گرامی جانتے ہیں، ارے غازی کے ہاتھ میں شمشیر بھی نہیں تھی، تلوار بھی نہیں تھی، حسین کے ارادے کو سمجھ گئے تھے۔ امام جانتے تھے اگر عباس کے ہاتھوں میں تلوار دے دی گئی تو اردو سمجھ لیں گے کہ حسین قتل عام چاہتے ہیں۔ عباس سے کہا، بھیا یہ تلوار مجھے دے دو۔ اس کے بدلے میں ایک نیزہ دے دیا۔ نیزہ اس لیے کہ بھیا جب لوگ تمہارے قریب ہو تو انہیں دور کر دینا۔ ایک مرتبہ غازی نے اپنے علم پر مشق سکینہ کو ٹانگا اور حسین سے رخصت ہونے چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ حسین نے پرچم پر لکھ دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے یہ ماجرا فضا نے زینب علیہ مقام کو بتایا، اے بی بی ارے غازی کے علم پر لکھ دیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا، ارے میرے بھیا کو بلا دو۔ غازی آئے، آنے کے بعد کہا، بھیا اے بھیا ایک روز میں بابا کے پاس بیٹھی تھی، ایسی شدید آندھی چلی میری چادر میرے بازوؤں کے نیچے آ گئی، بابا نے رونا شروع کر دیا، میرے بازوؤں کے بوسے لینا شروع کر دیا۔ میں نے بابا سے پوچھا، اے بابا آج میں عجب انداز دیکھ رہی ہوں، اس طرح سے روتے ہوئے میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ مجھے گلے سے لگا لیا، میری لاڈلی ارے تیرے ان بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی۔ بابا نے کہا تھا میں اس بات کو مانتی تھی، لیکن آقا میرے آقا کی اس بات کے بعد اللہ نے مجھے بھائی دینے شروع کیے۔ دیکھتے دیکھتے زینب 15 بھائیوں کی بہن بن گئی، 15 بھائیوں کی بہن بن گئی۔ اس کے بعد بنی ہاشم کے چراغ اس گھر میں روشن ہونے لگے۔ میں سوچتی تھی کیسے ممکن ہے کہ زینب کے بازوؤں میں کوئی رسی باندھے، لیکن بھیا ارے آج اس تحریر سے پتہ لگ گیا، اب زینب کے بازوؤں میں رسی بندھ سکتی ہے۔ اے بھیا ارے تیرے بعد وہ آنکھیں جو سویا کرتی تھی وہ جاگیں گی، اور جو جاگا کرتی تھی وہ سوئیں گی۔ یعنی اے بھیا ارے تیری شجاعت کی بنا پر
جو اہل حرم آرام کیا کرتے تھے اب ان کی آنکھیں خوف سے بیدار رہیں گی، اور وہ دشمن ارے جو خوف سے جاگا کرتے تھے تیری عدم موجودگی میں آرام کریں گے۔ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، واپس گرتا ہے، ام البنین کا لال نکلا، بھیا کو رخصت کیا بڑی شان سے غازی۔ ایک مرتبہ جب لوگوں نے دیکھا کہ علم کے ساتھ کوئی آ رہا ہے، الامان الحفیظ کی آوازیں بلند ہوئی۔ ابھی وہ عالم ہے کہ غازی کے پاس تلوار نہیں، تیر نہیں، صرف ایک نیزہ ہے کہ جس سے لوگوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ گھاٹ سے دشمنوں کا پہرا اپنے قبضے میں لیا، اپنے رہوار کو ارے دریا کی موجوں کے پاس پہنچایا، سکینہ کی مشکیزہ کو ایک مرتبہ علم سے اتار کر ارے نہر فرات میں ڈالا۔ خشک مشکیزہ تھا، بڑی دیر لگی، جب پانی سے بھر گئی تو اب عباس نے علم پر نہیں ٹانگا، مشکیزہ کو اپنے سینے پہ رکھ لیا، گلے میں ڈال لیا۔ غازی بس اسی فکر میں ہے کس طرح سے یہ مشکیزہ ارے سکینہ کے وعدے کے لیے پہنچ جائے۔ ہاں عزیزو، غازی چلے، عمر سعد پکارا، اگر یہ مشکیزہ خیمے میں چلا گیا تو ان کے حوصلے بلند ہو جائیں گے، کچھ بھی کرو یہ پانی نہ جانے پائے۔ ایک مرتبہ بکھرے ہوئے لوگ دور دور سے غازی پر تیر برسانے لگے۔ ایک شقی نے ایسا وار کیا، ایک مرتبہ دایاں بازو قلم ہوا، علم کو بائیں ہاتھ میں لیا، بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ غازی نے دانتوں سے علم کو پکڑا۔ اب جو عباس کے علم کو لرزش زدہ دیکھا، حسین نے علی اکبر کو آواز دی، اے بیٹا ارے چچا کی خبر لینے چلو۔ ایک مرتبہ غازی نے دونوں ہاتھ قلم ہو چکے، اے میرے رہوار ارے مجھے خیمے گاہ تک پہنچا دے، میں یہ مشکیزہ لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک حد تک مشکیزہ لے کر رہوار چلا، لیکن ہرملا نے ایک ایسا تیر مارا ارے مشکیزہ کو بچانے کے لیے غازی نے اپنے سر کو آگے کر دیا، تیر آنکھ میں پیوست ہوا، دوسرا تیر مارا ارے مشکیزہ پر لگا، پانی کا بہنا تھا، رہوار کو اشارہ کیا، اے میرے گھوڑے ارے مجھے خیمے میں نہ لے جانا، اب میں اپنا وعدہ کیسے وفا کروں گا۔ ارے رہوار مڑا، کسی نے ایسا گرز مارا، سر مبارک پر لگا، زمین پر آئے۔ ایک مرتبہ آواز دی، اے بھیا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ حسین نے کمر کو پکڑ لیا، یا عباس الآن انکسر ظہری، اے بھیا ارے میری کمر ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ ٹھوکرے کھاتے ہوئے زہرا کا لال میدان قتال میں آیا۔ علی اکبر نے چچا کے بازوؤں کو دیکھا، احترام سے اٹھایا، بابا ارے میرے امو کے یہ شانے ہیں۔ حسین نے جلدی سے جلد خود کو عباس کے پاس پہنچایا، کہا اے بھیا ارے کوئی وصیت ہے تو مجھے بیان کرو۔ کہا آقا میری پہلی وصیت تو یہ ہے کہ جب میں دنیا میں آیا تھا تو آپ کے دیدار کیے تھے، آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں اس کا خون جم گیا ہے، آقا کچھ ایسا کیجئے کہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ آقا نے ایک مرتبہ اپنی قبا کے آستین سے غازی کی آنکھ کے لہو کو صاف کیا، بھیا میں نظر آ رہا ہوں، آقا مجھے نظر آ رہے ہیں۔ کہا کہ دوسری اور کوئی وصیت
کہا آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا، میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا۔ ارے عباس کو برداشت نہیں کہ سکینہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہ ہو سکا۔ تیسری وصیت یہ ہے، آقا میں جانتا ہوں ارے شام والے بڑے کینہ توز ہوتے ہیں، آپ کو یہ پامال کرنا چاہتے ہیں، کہہ دینا اپنے ارادے کو بدل دے، ارے زہرا کے لال کے لاشے کو چھوڑ دے، ام البنین کے چاروں بیٹوں کے لاشیں حاضر ہیں، جتنا ہو سکے پامال کر لینا۔ اس کے بعد آقا نے کہا اے بھیا، اے عباس، میری بھی خواہش ہے، تم نے میری ہر بات کو پورا کیا، حسین بھی ایک بات کہنا چاہتا ہے، کہا حکم کیجئے۔ کہا بھیا ارے اب جب سے تم نے زبان کھولی ان ہونٹوں پر آقا کے سوا کچھ نہ نکلا، اے بھیا ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کر پکار لو۔ عباس نے کہا آقا میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے، میں نے ماں سے وعدہ کیا ہے، اگر یہ بات حکم امامت ہے تو میں اس پر لبیک کہتا ہوں، لیکن آقا مجھے میری ماں سے حیا آتی ہے۔ ایک مرتبہ عباس نے اپنے لبوں پر ارے جناب حسین کو بھائی کہنا چاہا، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ کہا اے بیٹا علی اکبر، ارے غازی کی وصیت ہے، میں کس طرح ادو کے لیے تیرے لاشے کو چھوڑ کر جاؤں۔ ایک مرتبہ علم کو بلند کیا، اے بیٹا علم لے کر چلو۔ اب جو علم کو دیکھا، سکینہ نے بچوں کو جمع کر لیا، اے بچوں آؤ، اب کوئی پیاسا نہ رہے گا، میرا چچا پانی لے کر آ گیا۔ ایک مرتبہ غازی کا علم ارے خیمے کی طرف آیا، مشکیزہ نظر نہ آیا، غازی نظر نہ آیا۔ سکینہ پکاری، اے بچوں میں نے اپنا وعدہ واپس لے لیا، اے امو اب سکینہ آپ سے کبھی پانی کی خواہش نہیں کرے گی۔